موضوع الدرس في أحوال السعداء والأشقياء سورة البينة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارکہ میں جو سورت البینہ ہے یہ مدنیہ سورت ہے جو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور یہی وہ سورت مبارک ہے کہ جس کے بارے میں صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا. حضرت ابی بن کعب جو ہیں یہ صحابہ میں بڑے اقرا تھے، یعنی قرآن کے بڑے قاری تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف صحابہ کی شان بیان فرمائی. جیسے کہ فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابا بکر، کہ میری امت میں سے میرے صحابہ میں سے رحم کرنے والا رحم دل سراپا رحمت جو ہے وہ ابو بکر. اور فرمایا وہ اشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے اوامر میں اللہ کے احکام میں سختی سے عمل کرانے والا جو ہے وہ حضرت عمر. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے باحیا جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اور فرمایا اقضاہم علی، کہ فیصلے کرنے میں جو اللہ نے ملکہ دیا ہے وہ حضرت علی ہے. اور اسی طرح فرمایا وہ اقرأہم ابی بن کعب، اور قرآن کے قاری ہونے میں حضرت ابی بن کعب کا مقام. رضی اللہ تعالی عنہ. یہی وجہ تھی کہ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب نے جب تراویح کی جماعت کا نظم فرمایا تو جمعہم علی ابی بن کعب، آپ نے حضرت ابی سے فرمایا کہ آپ امام بنیں اور سب کو تراویح پڑھائیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے لے کر آج تک حرمین الشریفین میں 20 تراویح پڑھی جاتی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں.
تو یہ بہت بڑی شان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور نے حضرت ابی بن کعب کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ ان اللہ امرنی، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم پر یہ صورت پڑھوں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے روتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا؟ پر میں ہاں، اللہ نے میرا نام لیا۔ تو یہ پوری صورت مبارک جو تھی حضور پاک نے تلاوت فرمائی اور ابی بن کعب کو سنائی۔ یہ پڑھ لینا بات، لیکن تصور کریں کہ اللہ حکم دے اور صاحب قرآن خود قرآن سنائے۔ اسی سے عظمت صحابہ کا بھی اندازہ کریں کہ ان کی کیا شان تھی۔ اور دوسرا اس سورت کے اندر جو ہے، جیسے کہ آپ نے لیلۃ القدر میں پڑھا، وہاں عظمت اور رحمت کا ذکر تھا کہ شان کیا ہے اور فضیلت کیا ہے اور عظمت کیا ہے کہ ایک مہینے کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور وہیں یہ ساری چیزوں کا ذکر آ گیا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے اور رمضان کے بھی آخری عشرے میں ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی کے پروانے جاری فرماتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ سورت مبارک آئی تو اس میں بتلایا گیا کہ اصل اصول سعادت اور شقاوت کیا ہے۔ صرف آدمی اس بات پہ نہ رہے کہ جی میں نے تو ماشاءاللہ اعتکاف کیا ہے اور مکہ شریف میں کیا ہے اور مدینہ شریف میں کیا ہے، میں نے تو پوری 10 راتیں جاگتے ہوئے گزاری ہیں، تو فرمایا اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات جو ہے وہ بنیاد ہے عقیدہ۔ ایمان ہوگا تو عبادت قبول ہوگی نا، ایمان ہی نہ ہو تو پھر عبادت قبول ہونے کا کیا فائدہ؟ ایسے تو کافروں میں، ہندوؤں میں، یہودیوں میں، نصرانیوں میں بڑے بڑے احبار، بڑے بڑے رہبان، بڑے بڑے کاہن، بڑے بڑے جوگی گزرے ہیں جنہوں نے سال ہا سال تک محنتیں کی ہیں۔ یعنی نصرانیوں کی تو ایک مستقل جماعت ایسی تھی کہ جنہوں نے ساری دنیا سے علائق چھوڑ دی اور پہاڑوں میں جا کے غاروں میں رہنے لگ گئے۔ اسی طرح یہودیوں میں بڑے بڑے کاہن تھے جو سال ہا سال جو ہے پتسیہ یعنی محنت کرتے تھے، مجاہدے کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے، چلہ کشی کرتے تھے۔ تو اگر کوئی مسلمان یہ سمجھ لے کہ ٹھیک ہے جی بس ہمارا رات کو جاگ لیں گے، 10 راتیں ہی جاگنی ہیں، تو فرمایا کہ نہیں، اصل بات ایمان ہے، ایمان نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ اب جیسے ہمارے ہاں بلکہ اور ملکوں میں بھی یہ رواج بن گیا ہے، بعض مولوی حضرات جو ہیں وہ جو 27 کی رات ہوتی ہے یا خاص طور پہ 27 کی رات میں صلاۃ التسبیح جماعتوں کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ اب تو عورتوں کی بھی جماعتیں ہوتی ہیں۔ اور نعت خوانیوں کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ بعض مقامات پہ قوالیاں ہوتی ہیں، سماع شریف ہو رہا ہے جی۔ بھئی جب ساری رات ہی تیری بدعت میں گزر رہی ہے تو کل بدعت ضلالہ، بدعت تو گمراہی ہے۔
کسی ایک حدیث میں بھی ثابت نہیں کہ حضور کے صحابہ نے کبھی صلاۃ التسبیح کو جماعت کے ساتھ پڑھا ہو۔ ہاں افراداً پڑھنے میں روایت ہے، وہ ضعیف ہے، لیکن فضیلت اعمال میں تو ضعیف روایت بھی لی جاتی ہے کہ اگر کوئی پڑھتا ہے اکیلے کھڑے ہو کے ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں نے کہ جی یہ صلاۃ الرغائب ہے، یہ رجب کی عبادات ہیں، یہ رمضان کی عبادات ہیں، جیسے شیعہ نے یہ عید غدیر خم ہے، آپ کے حج کے بعد جو دن ہوتا ہے نا اس میں وہ عید غدیر خم مناتے ہیں، عید نوروز ہے، عید بابا شجاع الدین ہے، یہ شیعہ کی عید ہے۔ بابا شجاع الدین پتہ ہے کون ہے؟ ابو لولو، جس نے حضرت عمر کو شہید کیا تھا، اس کو کہتے ہیں نا بابا شجاع، بڑا بہادر تھا جس نے اسلام کا ستون گرا دیا۔ تو یہ ساری جو ہے نا اصل بنیاد کیا ہے؟ ایمان اور کفر۔ ایمان ہے تو خیر البریہ اور کفر ہے تو شر البریہ۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، عقیدہ ٹھیک ہو تو تھوڑا سا عمل جو ہے وہ بھی اللہ کی دربار میں بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں ہے نا کہ جب تم حلال کے پیسے سے تم نے مزدوری کی، تم نے تجارت کی، تم نے کاروبار کیا، حلال نفع آیا، اس میں سے فرمایا تم چھوٹا سا چاہے ایک کھجور کا دانہ بھی صدقہ کرتے، اللہ اس کو جبل احد پہاڑ کے برابر بنا دیتے ہیں۔ اور اگر حلال نہ ہو، حرام کا پیسہ ہو، سود کا پیسہ ہو، انشورنس کا پیسہ ہو، رشوت کا پیسہ ہو، تم لاکھوں میں خیرات کر دو، ثواب کی امید کرو تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ثواب حلال پہ ملتا ہے، حرام پہ نہیں ملتا۔ ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ ثواب جو ملتا ہے وہ حلال پہ ملتا ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے، پاک کے بغیر قبول ہی نہیں فرماتا۔ اب جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ بعض بینک والوں نے اور بعض ٹیلی فون والوں نے فرنچائز جو ہیں انہوں نے قرآن اندازیاں کی ہوئی ہیں کہ بھئی ہم حج پہ بھیجیں گے، مانا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا سودا خریدو۔ تو اصل بنیاد کا خیال رکھا کریں کہ بھئی اگر تمہارے پاس رزق حلال کا 1 ریال ہے نا، وہ اگر خیرات کر دو تو وہ 1,00,000 سے بہتر ہے اگر نعوذ باللہ مشکوک پیسہ ہے، مشتبہ پیسہ ہے، حرام کی کمائی ہے۔ تو اس لیے اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خیر البریہ کا بھی بیان فرما دیا ہے اور شر البریہ کا بھی بیان فرما دیا۔ میرے آقا کے زمانے میں رحمت دو جہاں حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا جب بھی نام آئے نا درود شریف غفلت نہ کی۔ یہ بڑی بدنصیبی ہوتی ہے کہ حضور کا نام آئے اور بندے زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہے۔ اسی لیے علماء نے منع کیا ہے، یہ جو رواج بن گیا نا کہ محمد اور اوپر سواد لکھ دیتے ہیں، یعنی مانا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا صحابی کا نام آیا تو اوپر رے لکھ دیتے ہیں، یعنی مانا ہے رضی اللہ عنہ۔ میں بالکل غلط ہے، پورا لکھو صلی اللہ علیہ وسلم، پورا لکھو رضی اللہ تعالی عنہ، اور پورا لکھو رحمت اللہ علیہ۔
تو یاد رکھیں کہ حضور کے زمانے میں مکی زندگی میں جو تقابل تھا وہ مشرکین سے تھا. اچھی طرح دماغ میں بات بٹھا لیں، اللہ کرے سمجھ آ جائے اور اللہ مجھے بھی سمجھانے کی توفیق دے دے. اللہ جب تک اللہ توفیق نہ دے تو کیا ہو سکتا ہے. بولنے کی توفیق بھی تو اللہ دیتے ہیں اور پھر اس بات میں اثر بھی تو اللہ پیدا فرماتے ہیں. وہ چاہیں تو بولنے ہی نہ دیں، وہ چاہیں تو بات میں اثر ہی نہ ہو، سن کے چلے گئے بس. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ تم نے کسی جماعت کا پتہ کرنا ہے نا کہ یہ جماعت کیسی ہے، یہ پیر کیسا ہے، یہ شیخ کیسا ہے، یہ عالم کیسا ہے، یہ خطیب کیسا ہے، یہ واعظ کیسا ہے. انہوں نے کہا اس کا آسان پتہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ملنے والے جو ہیں ان کی اصلاح ہو رہی ہے. یعنی اس جماعت میں کوئی آدمی چلا جائے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. بے نماز تھا نمازی بن جاتا ہے، بے دین تھا دین پہ آ جاتا ہے. کافروں کی شکل بنائے ہوئے تھا اب حضور کی شکل بنا لی ہے. کافروں کے لباس پسند کرتا تھا اب حضور پاک کے سنت کے مطابق لباس پسند کرتا ہے. اسی طرح پیر ہے، اسی طرح شیخ ہے، اسی طرح عالم ہے، اسی طرح واعظ ہے کہ اس کی صحبت میں، اس کی بات میں، سننے میں کوئی اثر ہے، کوئی بندے میں تبدیلی آتی ہے. اگر نہیں آتی ہے تو پھر تو بس گلے پھاڑنے والی بات ہے نا. اور جس میں تبدیلی آتی ہو تو سمجھ لو کہ الحمدللہ یہ جماعت بھی حق ہے، یہ شیخ بھی حق ہے، یہ عالم بھی حق ہے. اور جن کی صحبت میں آنے کے بعد رغبت بدعات میں زیادہ ہو جائے تو سمجھو یہ مبتدع ہے. یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے عورتیں نعت پڑھتی ہیں، عورتیں نعت پڑھتی ہیں اور مرد سن رہے ہیں. اسی طرح شیعہ کی عورتیں مرثیے پڑھتی ہیں، مناقب اہل بیت پڑھتی ہیں. اور عورتیں صرف عورتوں میں نہیں، اب تو عورتیں ماشاءاللہ ٹی وی پہ آ گئی نا، لاکھوں آدمی دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. تو میرے آقا جب مکے میں تھے تو مقابلے میں مشرک تھے. یاد رکھو مشرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خدا کو بھی مانتا ہو لیکن اس کی ذات یا صفات میں شریک بناتا ہو، وہ مشرک ہے. یاد رکھیں مشرک کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ خدا کو نہیں مانتا. جو نہیں مانتا وہ کیا مشرک ہے؟ وہ تو مانتا ہی نہیں، وہ تو خدا کو ہی نہیں مانتا. وہ تو دہریہ ہے یا منکر ہے، مشرک تو نہیں ہے نا. بات کو سمجھا کریں. آپ کہتے ہیں جی کہ یہ میرے کاروبار میں شریک ہے، جی میرے دکان میں شریک ہے، جی میری بزنس میں شریک ہے، پارٹنر ہے. تو بزنس ہوگی تو شریک بھی ہوگا نا. اگر بزنس ہی نہ ہو شریک کیا ہوگا؟ تو مشرک کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کو مانتا ہے، وہ کہتا ہے خدا ہے، لیکن اس کی ذات میں اور صفات میں شریک کرتا ہے کہ خدا بھی الہ ہے، یہ بھی الہ ہے. خدا بھی فریاد سنتا ہے، یہ بھی سنتے ہیں. خدا کے لیے بھی سجدہ ہے، ان کے لیے بھی سجدہ ہے.
خدا کے لیے بھی قربانی ہے اور ان کے لیے بھی قربانی نظر نیاز ہے. اللہ کے نام کی منت بھی مانی جاتی ہے اور ان کے نام کی منت بھی مانی جاتی ہے. اللہ کی بھی تعظیم کی جاتی ہے اور ان کی بھی تعظیم کی جاتی ہے. یہ مشرک ہے. اس کو مشرک کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی پکارتا ہے کہ یا اللہ. اب دیکھو عبد المطلب کس کو پکارتا تھا؟ اللہ کو. ابو جہل کس کو پکارتا تھا؟ اللہ کو. باقاعدہ احرام باندھتے تھے، باقاعدہ حج پڑھنے کے لیے جاتے تھے، باقاعدہ لبیک اللہم لبیک کہتے تھے. خود حضور نے سنا کہ مشرکین احرام باندھ کے مینا جا رہے اور پڑھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. آپ نے فرمایا مہما یہی تو میں کہتا ہوں مان لو، لیکن کہنے لگے نانا الا شریکا تملکہ وما ملک، مگر وہ جن کو تو نے اپنا شریک خود بنایا ہے. ویسے تو ان کا مالک بھی تو ہے، وہ تیرے مالک نہیں ہے، لیکن تو نے ان کو بھی اپنا پیارا بنا کے شریک بنا لیا ہے. تو یہ مشرک، اسی کو شرک کہتے ہیں. اب سجدہ اللہ کے لیے ہے. اگر قبر پہ سجدہ کرنے کو عبادت سمجھ رہا ہے تو شرک ہے، اور اگر تعظیم کے لیے کر رہا ہے پھر بھی فسق ہے. قبر پہ طواف اللہ کے کعبے کی برابر سمجھ کے کر رہا ہے تو شرک ہے. ویسے ہی تعظیم کے لیے ہم بزرگوں کے قبروں پہ پھیرے لگاتے ہیں تو وہ بھی فاسق ہے. کیونکہ اگر کسی قبر پہ سجدہ جائز ہوتا، طواف قبر کا جائز ہوتا، قبر پہ آ کے بوسہ دینا جائز ہوتا، قبر پہ آ کے پیشانی ڈالنی جائز ہوتی، قبر پہ آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے دعا مانگنی جائز ہوتی، تو پھر حضور کی قبر سے کسی کی قبر بڑی ہے؟ تمام کائنات کی مخلوق میں جیسے میرے مدنی کی ذات افضل ہے، ایسے آپ کی قبر بھی افضل ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ایک صحابی سے آپ نہیں دکھا سکتے اس نے کبھی قبر پہ آ کے سجدہ کیا. ایک صحابی سے نہیں دکھا سکتے کہ اس نے سرکار دو جہاں کی قبر مبارک کا طواف کیا ہو. ایک صحابی، لاکھوں صحابی ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں مکے والے جو تھے وہ مشرک تھے. اچھا جو مشرک ہوتا ہے وہ کافر تو خود بخود ہو گیا نا. لیکن کفر کے اسباب ہوتے ہیں بھی. ہو کیوں کافر ہے؟ مثلا جو حضور کی ختم نبوت کو نہ مانے وہ بھی تو کافر ہے. اللہ کا شریک تو نہیں بناتا لیکن حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے. نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن کہتے ہیں جی نہیں حضور خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا. معنی یہ ہے کہ نبی تو آئے گا لیکن آپ کی تابعداری اور آپ کی مہر سے آئے گا. اسی لیے وہ کسی جگہ کہہ دیتا ہے نا کہ ذلی نبی ہوں میں، یعنی اصل نبی نہیں، میں تو سایہ ہوں، نبی کا سایہ ہوں، ذلی نبی ہوں. کوئی ذلی صدیق پیدا نہیں ہوا، کوئی ذلی عمر پیدا نہیں ہوا، کوئی ذلی عثمان علی پیدا نہیں ہوا، کوئی ذلی حسن حسین پیدا نہیں ہوا. یہ کہاں سے ذلی نبی پیدا ہو گیا؟
تو اس لیے اچھا اب ایک آدمی ہے ساری توحید کو مانتا ہے لیکن زکات کا منکر ہے، وہ کہتے ہیں زکات شکات کوئی نہیں، یہ ٹیکس ہے، اللہ نے کوئی ٹیکس لگائی ہوئی ہے، اس دور میں غربت تھی، ضرورت تھی، اب کیا ضرورت ہے کہ ہم زکات دیں؟ کافر ہے۔ یعنی ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہے، حج کا انکار کرے کافر ہے، نماز کا انکار کرے گا، ایک ہے نماز نہیں پڑھتا، سستی کرتا ہے، گناہگار ہے، اور امام احمد ابن حنبل تو فرماتے ہیں ایک نماز بھی چھوڑتا ہے تو کافر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی عذر کوئی نہیں، عمدن چھوڑ دیا کافر۔ بڑا سخت مسئلہ ہے، معمولی بات نہیں، خیال کیا کرو، اپنے گھر والوں کا خیال کرو۔ یعنی اگر بیوی نماز نہ پڑھے جان کر تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ کافر ہوگی، جب کافر ہوگی تو تیرا نکاح ٹوٹ گیا، اندر تو زنا ہو رہا ہے اور اولاد بھی زنا ہوگی۔ اس لیے خیال کیا کرو۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تم بیوی کے فیشن پہ، کپڑوں پہ، میک اپ پہ، سگار پہ، کھانے پکانے پہ، پارٹیوں میں اچھی طرح ٹریٹمنٹ دینے پہ بڑا زور دیتی ہو، لیکن کبھی پوچھا ہے کہ بیگم نماز بھی پڑھی ہے؟ اچھا خدا کی شان ہے، جب خود نماز نہیں پڑھو گے تو بیگم سے کیا پوچھو گے؟ جب خود نہیں پڑھو گے تو بیٹے سے کیا پوچھو گے؟ اب تو اولادیں بھی کہتی ہیں نا ابا جان تو خیر کبھی نہیں پڑھتے تھے، میں پھر بھی رمضان میں پڑھ لیتا ہوں۔ خود آدمی روزہ نہیں رکھے گا، دوسرے کو کیسے کہے گا روزہ رکھو؟ اور پھر ہم نے اپنی اولادوں کی پرورش حرام کے مال سے کی ہے، ان کی تو پرورش بھی حرام، یعنی ان کا گوشت بھی حرام سے بنا ہوا ہے۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، توبہ کرو، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ساری زندگی گناہ کرے، بس ایک دفعہ گر جاؤ، مالک بخشنے کے لیے تیار۔ توبہ کریں، گھر والوں سے توبہ کرائیں، یہ نہ ہو خوش ہو کہ میری بیوی ہے اور زنا کر رہا ہو۔ زنا سے تو نسب ثابت نہیں ہوتا، اگر زنا سے اولاد ہوگی تو کیسے کہو کہ میرا بیٹا ہے؟ نسب تو نکاح سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے مدنی پاک نے فرمایا ولدت من نکاح لا من صفاح، فرمایا میرے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر عبداللہ تک جو میری نسب ہے، میرے سارے نسب میں بھی زنا نہیں آنے دیا۔ یعنی کافر تھے، زنا نہیں تھا۔ کیوں؟ حضور کا نسب پاک رہے۔ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن کعب ابن مرہ عدنان تک چلے جائیں، فرمایا اللہ نے میری اس پوری لڑی میں زنا نہیں آنے دیا۔ اسی لیے جب حضور نے بیعت لی تھی نا اور فرمایا تھا کہ اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، تو آپ کی جو چاچی بیٹھی ہوئی تھی نا ہند ابو سفیان کی بیوی، وہ کافرہ تھی، ابھی بیعت کرنے آئی ہوئی ہے، کہنے لگی اوتذن الحرۃ یا رسول اللہ، حضور ہم سے بیعت لے گئے ہو کہ زنا نہ کریں، کیا کوئی شریف عورت بھی زنا کرتی ہے؟ زنا تو گندی عورتیں کرتی ہیں، طوائفیں کرتی ہیں، کنجریاں کرتی ہیں، کمینی عورتیں کرتی ہیں، گھٹیا عورتیں کرتی ہیں۔
ذلیل عورتیں کرتی ہیں، شریف عورت اور زنا. میں کہا حضور اس کی کیا ضرورت ہے شرط لینے کی کہ زنا نہ کرنا؟ ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے زنا کا، پر اللہ ہم سے وعدہ کیوں لے رہا ہے؟ یعنی پہلے دور میں شرفاء میں یہ تصور بھی نہیں تھا زنا. ہمارے دیہاتوں میں، ہم تو خود جنگلی لوگ ہیں نا، ہمارے دیہاتوں میں لڑکے لڑکیاں 9 سال 10 سال 12 سال 15 سال کی عمر تک کٹھے جاتے تھے جنگلوں میں گائے لے کر، بکریاں لے کر، بھینسیں لے کر چرانے کے لیے. ان کو پتہ ہی نہیں گناہ کیا ہوتا ہے. ان کے دماغوں میں بھی نہیں تھا گناہ کیا ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا استاد ہے ٹیلی ویژن جو تم نے گھر میں رکھا ہے. یہ اب تو خیر ٹیلی ویژن بھی پرانا ہو گیا جناب. اب تو ماشاء اللہ تمہارے ہاتھ میں ٹیلی ویژن کے بجائے ٹیلی فون ہے، اسی میں ہر لعنت موجود ہے. اتنا ٹیلی فون ہے، فلم دیکھو موجود ہے، بے حیائی دیکھو موجود ہے، گناہ کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں وہ بھی سارے موجود ہیں. اب تو ضرورت ہی نہیں ہے نا. اب تو پیغام بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دونوں کے پاس ٹیلی فون موجود ہے. اور ٹیلی فون پہ بھی انہوں نے ایسے ایسے پیکج دے دیے ہیں کہ ساری رات بات کرو بل ہی نہیں بنتا. نہ وہ تمہارے ہمدرد ہیں، تمہارے بھلے کے لیے کر، اسی لیے کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ بے حیائی میں ڈوبیں. شریف آدمی کتنی بات کرے گا؟ میں تو یعنی آپ یقین فرمائیں، یعنی خیر میں تو ویسے بھی کوئی 2% کا آدمی ہوں. 11-12 بجے رات کے بعد پڑھ رہا ہوتا ہوں، ٹیلی فون آتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے. مگر بات کرو اللہ کے بندے. اچھا جی آپ کا کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ. اچھا حضرت آپ خیریت سے؟ بھی الحمدللہ تو کہا ہے، اور کیا کروں. اچھا حضرت آپ کی صحت ٹھیک ہے نا؟ بھائی الحمدللہ جو کہا تھا تو کیا مانا تھا اس کا؟ بند بھی نہیں کرتا خدا نہ خاصا کوئی آدمی اہم بات پوچھ رہا. تو اس لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے تیرے ایمان، دین اور عمل کی تباہی کے لیے ہو رہا ہے، اور کفر تمہیں ہر حال میں مٹا رہا ہے. ادھر تمہاری جنگیں کروا دی ہیں، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. مسجدوں میں آ کے باقاعدہ انسانوں کو ذبح کرتے ہیں جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. مسجدوں میں آ کے دھماکے کرتے ہیں اور نماز پڑھنے والے اڑ جاتے ہیں، لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. دشمن نے ایسی چال چلی ہے کہ کوئی ملک دیکھ لو، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہر جگہ مسلمانوں کے لیے آگ لگ رہی. اور تیرے اعمال کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے ٹیلی ویژن بنا دیا ہے، ڈش لگا دی ہے، اینٹینا لگا دیے ہیں، موبائل دے دیا ہے، انٹرنیٹ دے دیا ہے، اسکائپ دے دی ہے، ٹینگو دے دیا ہے. تمہارے لیے کیا کیا نہیں دے دیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مکے والے دیکھو کافر تھے، مشرک تھے، لیکن وہ بھی زنا کو برا سمجھ. ان میں بھی تھے ایسے لوگ جو زنا بھی کرتے تھے، اور جنہوں نے باقاعدہ لڑکیاں رکھی ہوئی تھی. مکے کے سرداروں نے جب مہمان آتے تو ان کو مہمانی میں لڑکیاں بھی پیش کرتے تھے. لیکن جو ان کے عالی نسب لوگ تھے جھوٹ نہیں بولتے تھے. آج تو حاجی صاحب جھوٹ بولتا ہے، جتنے حج زیادہ کرے اتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ اس کو پتا ہے ابھی عرفات آئیں گے، چلیں گے انشاءاللہ. اللہ کی عرفات زندگی سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ بھی کہا ہے کہ آمدن کر کے آؤ پھر میں معاف کروں گا.
معاف تو کر دیتے ہیں تو معافی کے قابل بھی تو بنو نا بھائی. کپڑا میلا ہو جائے تو دھلے گا نا, اگر کپڑا ریدا ریدا ہو جائے سوراخ ہو جائے تو یار اب دھونے کی کیا ضرورت ہے, پھینکو. اب تو پھینکنے کے قابل ہو گئے ہیں, دھلنے کے قابل تو رہے ہی نہیں ہے نا. دیکھو نا کپڑا تب تک دھلتا ہے, کپڑا تو ہونا, جان تو ہونا. وہ کہتا ہے حضرت یہ اس میں دیکھیے سارے سوراخ ہو گئے, اب دھو کے کیا کریں. وہ کہتے یار ٹھیک ہے پھر پھینک دو, یا جب ایسا کرو اس کو رکھ لو کسی جگہ, دیواریں شیواریں صاف کرنے میں ٹاکی بن جائے گی, کام آ جائے گا. لیکن تو ہم تو اب گناہوں سے اتنے چھلنی ہو گئے ہیں کہ بیکار ہو گئے ہیں, دھلیں گے کیا. اسی لیے اب جائیں گے, اب الفاظ میں دیکھیں گے سگریٹ پینے والا سگریٹ پی رہا, الفاظ میں بیٹھا ہوا ہے لبیک اللہم لبیک, اور سگریٹ بھی ہاتھ میں. احرام باندھا ہوا ہے اور حاجی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, بس پہ چڑھنے پہ مار رہے ہیں, کھانے کی تقسیم پہ لڑ رہے ہیں, چاولوں پہ لڑ رہے ہیں. کوئی آدمی بیچارہ غریب خیرات کر رہا ہو, کوئی ڈبے تقسیم کر رہا ہو, اس پہ لڑ رہے ہیں. ہم حاجی ہیں مہر احرام میں. تو ہم تو اس مقام پہ آ گئے ہیں جو انتہائی, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. اللہ ٹھیک ہے, اس کی رحمت سے تو نا امید نہیں ہونا چاہیے, لیکن میرا بھائی بارش جو ہے ایمان سے کہیں اچھی جگہ پہ برسے گی تو فائدہ ہوگا نا. اگر بارش گندگی پہ برس رہی ہو تو پھر کیا فائدہ ہوگا. بارش تو برس رہی ہے نا, زمین اچھی ہوگی تو اس سے پھل نکلیں گے, زمین اچھی ہوگی پانی محفوظ رکھے گی, تیرے پینے کے کام آئے گا. اگر زمین ہی کلر شور ہو تو کلر شور اور بڑھتا جائے گا, ورنہ وہاں بارش کا کیا فائدہ ہوگا. رمضان کے مہینے میں رحمت آئی, کیا ہم تبدیل ہو گئے, ہم بدل گئے. بے نمازی نمازی بن گیا, جو لوگ شیو کراتے ہیں انہوں نے اس طرح پھروانا چھوڑ دیا, جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, جو لوگوں نے ننگا سر پہ رکھنا جو ہے فیشن بنا لیا ہے, اور کم از کم نماز کے وقت تو کپڑا پہن لو. خذوا زینتکم عند کل مسجد, یہ تو قرآن کا حکم ہے. ایک ہے ننگے سر نماز ہو جانا, وہ تو ہو جاتی ہے, لیکن ابداً تم اپنے ثواب کم کر رہے ہو. اور جس نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے تو کبھی سر ننگے نماز نہیں پڑھی مگر احرام میں. تو کم از کم نماز میں ذرا احتیاط کر لو. اور ہم کتنے آدمی بیٹھے ہیں ٹھنڈے دل سے, اپنے دل پہ غور کریں. جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے کتنے آدمی ہیں جن کی توجہ پوری نماز میں ہوتی ہے, وہ جو باتیں بھولی ہوئی ہیں وہ بھی نماز میں یاد آ رہی ہوتی ہیں. تو مثال مشہور ہے نا, ایک آدمی نے کسی جگہ سونا دبایا تھا گھر میں, جگہ بھول گئی بیچارے کو. اب جناب وہ کہے بھی ہے تو سارے گھر کی کھدائی کروں. بڑا پریشان ہے, ایک مولوی کے پاس گیا, اس نے کہا جی یہ میرا حال ہے. اس نے کہا ایسا کرو تم نماز پڑھنی شروع کر دو, ساری رات نماز پڑھتے رہو. اس نے ابھی 4 رکعتیں پڑھی تھی کہ یاد آ گیا فلاں جگہ ہے, چونکہ سوچ تو وہی رہا تھا نا, وہ شیطان نے اسی طرف ڈال دیا. تو نے کہا اچھا دیکھیں مولوی صاحب نے بات بتائی تھی, کام آ گئی. نماز میں مجھے چیز یاد ہے. تیری نماز برباد ہو گئی, چیز یاد آ گئی تو کیا ہوا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں مکے میں مقابلہ مشرکوں سے تھا. مدینہ منورہ جب حضور پاک تشریف لے گئے تو اب اہل کتاب تھے. مکے میں کوئی اہل کتاب نہیں تھا. مکے والوں پر کوئی پیغمبر بھی نہیں آیا, کتاب بھی نہیں آئی. 6
600 سال تک کوئی کتاب نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، اور وہ عبادات جو کرتے تھے وہ ملت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی کچھ باتیں ان کو یاد تھیں، اور اپنے آپ کو وہ سمجھتے بھی یہ تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، کیونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے بنے ہوئے کعبے کے مجاور ہیں۔ اہل کتاب جو حضور کے زمانے میں تھے وہ صرف یہود اور نصارہ تھے، کیونکہ یہود بھی کتاب والے، ان کے بعد تورات آئی، اور نصارہ جو ان کے بعد بھی کتاب آئی انجیل۔ یہ جو ہندو ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے وید جو ہیں یہ آسمانی ہیں، لیکن ثبوت کوئی نہیں، ان کے بھی بڑے وید ہیں نا، لیکن ثبوت کوئی نہیں بھی یہ وید چلو آسمانی جو ہے تو کیسے آیا؟ جیسے ہمارے پاس ثبوت ہے نا کہ قرآن کیسے آیا، بھی جبریل لے آیا، بھی تورات کیسے ملی، بھی اللہ نے میقات پہ بلا کے حضرت نوح علیہ السلام کو تورات دی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، تو قرآن ہے۔ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، کہ ہم نے داؤد کو زبور دی، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، تو ثبوت تو ہے نا، تو تمہارے وید کا کیا ثبوت ہے؟ صرف کہنے سے تو بات نہیں بنتی نا جی، یہ بھی اللہ کی کتابیں، بھی اللہ کی کتابیں ہیں، کون لے آیا؟ تمہارے تو 35 کروڑ دیوتا ہیں، کسی ایک کا نام تو لو نا۔ تو مدینہ منورہ میں حضور کا مقابلہ جو ہوا پھر یہود سے بھی ہوا، نصارہ سے بھی ہوا۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن نے ان کو اہل کتاب تو کہا ہے تو کافر، لیکن اہل کتاب تو ہے نا، کتاب ان کے پاس تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے اس سورۃ مبارکہ میں ارشاد فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی لم یکن الذین، یعنی لم یکونوا، کون الذین کفروا، جو کافر ہیں، اور پھر فرمایا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب جو حضور پر ایمان نہیں لے آئے، قرآن میں ایمان، وہ بھی کافر ہیں، اور مشرکین بھی جنہوں نے اللہ کی ذات و صفات میں شریک کیا۔ لیکن یاد رکھیں اہل کتاب کا ذکر پہلے آیا، مشرکین کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اس سے علماء نے فرمایا کہ اشارہ ہے کہ علم کے بعد، کتاب کے بعد آدمی کفر کرے تو وہ ان مشرکوں سے بھی زیادہ بھیڑا اور زیادہ برا ہے۔ ایک جاہل ہے، ایک عالم ہے، یہ تو کتاب والے ہیں، یہ تو نبی والے ہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور اس کے بعد کفر کریں۔ چلو مشرکین کے بعد ایک بہانہ تو تھا نا جی، ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں نا، کوئی کتاب آئی نہیں، یہ نہیں ہٹیں گے حتی تأتیہم البینہ۔ بینہ سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے فرمایا بینہ سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ تو اب بظاہر تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن آئے گا تو یہ مان جائیں گے، لیکن افسوس یہ ہے قرآن آیا، رسول آیا، پھر بھی نہیں مانے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین۔ منفکین کا کیا معنی؟ ہٹنے والے، منتہین، حتی یتبین لہم الحق۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بینہ بھی آ گیا، اور وہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ،
اب یہ بات علماء سمجھتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ البینہ سے مراد بھی محمد مصطفیٰ ہے اور رسول سے مراد بھی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خدا کی شان دیکھیں کہ البینہ میں اللہ نے معرف باللام تعریف ہے اور رسول ان میں نکرہ ہے، دونوں طرف سے عظمت، یعنی البینہ کون؟ محمد مصطفیٰ، رسول تعظیم کے لیے، تنکیر تعظیم کے لیے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقام پہ فرمایا کہ فعال لما یرید، اللہ، یعنی وہاں بھی یہ دیکھیں گے نکرہ بھی ہے معرفہ بھی، یہاں بھی معرفہ بھی ہے نکرہ بھی ہے۔ حضور کی ذات ہی بینہ تھی، دلیل تھی صداقت کی، کہ جو آدمی دل سے، ایمان سے، نیک نیتی سے خالص ہو کے حضور کا چہرہ دیکھتا تھا وہ مان لیتا تھا کہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ اس لیے کافر اسلام لے آئے، سردار تھا قبیلے کا، ابو جہل نے پوچھا کہ تم نے کوئی بات ہی نہیں کی، اس نے کہا واللہ لیس ھذا الوجہ وجہ کذاب، انہوں نے کہا خدا کی قسم ابو جہل یہ چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ انہوں نے کہا جس کے چہرے پہ نور ہے، جس کی باتوں میں نور ہے، جس کے کلام میں نور ہے، جس کی کتاب میں نور ہے، جس کے دین میں نور ہے، جس کی شریعت میں نور ہے، وہاں اندھیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ البینہ سے مراد بھی محمد رسول من اللہ، اللہ نے رسول بنا کے بھیجا، یتلو صحفا مطہرہ، اور وہ آ کے تلاوت کرتے ہیں، وہ آ کے سناتے ہیں اللہ کے وہ صحیفے جو صحیفے پاک ہیں۔ کیسے پاک ہے؟ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، صحف مطہرہ، مطہرہ مانا پاک۔ بعض علماء نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا قرآن جو ہے وہ باطل سے پاک ہے، وہ جھوٹ سے پاک ہے، وہ غلط چیزوں سے پاک ہے، وہ غلط معاملات۔ اور بعض نے فرمایا مطہرہ کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسی شان والی کتاب ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، جس کو پاکی کے بغیر ہاتھ لگانا بھی منع ہے، اس لیے کہ وہ پاک۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یتلو صحفا مکرمۃ، لا شک اللہ نے دوسری جگہ پہ قرآن کی پوری تفسیر بیان فرما دی، فرمایا کہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ، اور وہ قرآن ایسے فرشتوں کے ہاتھ میں ہے کرام بررہ، جو شان والے ہیں، جو پاک ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اللہ کا نبی تو وہ قرآن لے کے آیا ہے، وہ صحیفہ لے کے آیا ہے، وہ کتاب لے کے آیا ہے، اور پہلا وظیفہ پیغمبر کا کیا ہے کہ یتلو، تلاوت کرنا، رسول من اللہ یتلو، تو سب سے پہلا وظیفہ میرے بدری کا کیا تھا کہ اللہ کا قرآن پڑھنا اور پڑھ کے سنانا۔ اس کے بعد ہے کہ تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، اور اس کے بعد پھر بندوں کا تزکیہ، ان کے اندر کو بھی صاف کرنا جیسے باہر کو صاف کرتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمۃ، قیمہ مستقیمہ، معتدلہ، بالکل واضح، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی اعوجاج نہیں ہے، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر وہ کتابیں لے کے آیا ہے، اللہ کا پیغمبر وہ کتاب لے کے آیا ہے جو کتاب بھی مستقیم ہے، اور جو دین بھی مستقیم ہے، اور جو قرآن بھی مستقیم ہے، اور نبی بھی مستقیم ہے، اور طریق بھی مستقیم ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، تو اس آیات میں ذکر ہے اہل کتاب کے بارے میں بھی اور مشرکین کے بارے میں بھی۔ اللہم ثبتنا علی الایمان۔
کہتا ہے جی کہ میں نے اپنی بیوی کو تحریری طور پہ لکھ کے طلاق دے دی. میرے بھائی سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ طلاق ہے، نکاح ہے، ایسے مسائل اپنے علاقے کے علماء سے پوچھا کرو، یا اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو دارالافتاء سے رجوع کیا کرو. ہر جگہ الحمدللہ دارالافتاء موجود ہے، حتیٰ کہ اب تو ٹیلی فون پر بھی ان کی آن لائن بھی آپ کو جواب مل سکتا ہے. بہرحال تم نے تحریری طلاق دے دی، وہ میکے چلی گئی، 3 دن کے بعد فون پہ کہا تو میں نے کہا میں نے تو تمہیں طلاق دے دی ہے. تم نے گویا زبانی بھی کہہ دیا، تحریری بھی کہہ دیا، طلاق تو پکی ہو گئی. اب تم رجوع کرنا چاہتے ہو، طلاق 1 تھی، 2 تھی، 3 تھی. اگر 1 ہے تو رجوع ہو سکتا ہے، 2 ہے ہو سکتا ہے، 3 ہے تو پھر تو رجوع ہو ہی نہیں سکتا انوی مسئلہ کو. بلکہ یعنی تمام ائمہ کے نزدیک جو ہے 3 ہوتی ہے. صرف ایک جماعت ہے جن کا یہ فتویٰ ہے. اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے ایسے مسائل میں آپ دارالافتاء سے رجوع کریں، شاید تمہارے لیے کوئی راستہ نکل آئے. ورنہ حنفی مسلک میں بڑی سخت بات ہے کہ طلاق. آپ مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں، اپنے والد کا حج بدل کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے تو یہ بتلائیں کہ کیا آپ کے والد پر حج فرض تھا، یعنی وہ امیر آدمی تھے، طاقت تھی حج کرنے کی یا نہیں تھی. اگر ان پہ حج فرض تھا اور انہوں نے نہیں کیا ہے تو پھر افضل یہ ہوتا ہے کہ وہیں سے آدمی آگے ان کا حج کرے، یا کم از کم میقات سے آگے حج کرے. اگر فرض حج ہے، مثلا مدینہ شریف سے احرام باندھ کے آئے، طائف سے احرام باندھ کے آئے، تب حج بدل ہوگا. اور اگر ان پہ حج فرض نہیں تھا، تم ان کے لیے نفلی حج کرنا چاہتے ہو تو پھر کوئی پابندی نہیں. پھر تم مکے والے بھی حج بدل کر کے، حج افراد کر کے اپنے والد کو حج بدل کر سکتے ہو. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب تم نے احرام باندھنا ہے، ہر بات میں نیت یہ ہو کہ یا اللہ یہ میرا حج میرے والد کی طرف سے. جہاں بھی جائیں دل میں یہی نیت ہے، بس کافی ہے. حج اسی طرح جیسے تم اپنا کرتے ہو اسی طرح والد کا کرو گے. لیکن حج بدل میں حج افراد کرنا احناف کے نزدیک زیادہ ضروری ہے. وہ کہتے ہیں حج بدل ہوتا ہی حج افراد ہے، کیونکہ صرف حج فرض ہے نا، عمرہ تو ساتھ فرض ہے ہی نہیں نا. اور حج بدل کا معنی ہی یہ ہے کہ صرف حج ہو. تو اس لیے بہرحال آپ مکے میں رہتے ہیں، آپ کا حج افراد ہے، اور اس کے لیے بکری رکھنا واجب نہیں ہے. اللہ توفیق دے تو رکھ دو، یہ الگ بات ہے، لیکن شریعت میں واجب نہیں ہے. کنکری مارے، بال کٹائیں اور اس کے بعد احرام سے فارغ ہو گئے. اور اگر تمہارے والد پہ حج فرض ہے پھر لازماً میقات پہ جا کے احرام باندھو. کہتے ہیں جی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عمرہ کرنے کے بعد بال نہیں منڈواتے، نہ کر بس ایسے تھوڑے تھوڑے ٹک لگا لیتے ہیں تو دم پڑ جاتی ہے. حضرت ایک بکری دم دینی ہوگی، سارے سر پہ اس طرح پھروائیں جیسے حضور پاک نے اس طرح پھروایا. اگر بال کٹوانے ہیں سارے سر کے بال کٹوائیں، بڑے بال ہیں چوتھا حصہ کٹ جائے، چھوٹے ہیں مشین پھروائے.
یہ جو ایک بال ادھر سے اور دو ادھر سے اور تین ادھر سے اس سے ادا نہیں ہوتا ہے کہ بکری دم دینی پڑے. طواف کے فوراً بعد 2 رکعت واجب الطواف ہے، یہ نفل نہیں ہے. جب طواف آپ نے شروع کر دیا، چاہے نفلی عبادت شروع ہو جائے واجب ہو جاتی ہے. تو بہرحال افضل یہی ہے کہ طواف کے فوراً بعد 2 رکعت ادا کریں. ہاں لیکن اگر مثلا اوقات مکروہ ہیں کہ فجر کے بعد طواف کیا تو سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد طواف کیا ہے تو مغرب کے بعد پڑھیں. کہتے جی پاکستان میں پیر ہیں، ان کو کہتے ہیں نوری بوری والی سرکار. اللہ، یہ کوئی نئی نکلی ہے نوری بوری؟ بوری ہے یا بوری ہے؟ اچھا، اور پیر صاحب کی شان کیا ہے؟ وہ گالیاں دیتے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کبھی گالی نہیں دیتا. المومن لا یکون فاحشا ولا متفحشا ولا بغی. فرمایا وہ فحش کلام مومن کے منہ سے نکلتی ہی نہیں ہے. یہ کیسا پیر ہے کہ جو گالیاں دیتا ہے؟ اور پھر عورتیں بھی وہاں دھمال کھیلتی ہیں، تو مطلب اسی طرح کا پیر ہے نا. تو ٹھیک ہے نا جی، وہ تو پھر یعنی نوری بھی ہو گیا، بوری بھی ہو گیا، پوری بھی ہو گیا. اور اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں کہ اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دیا گیا. کل ہی مجھے ایک دوست بنا رہا تھا، آپ کے پاکستان میں کوئی پیر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ہماری بیعت کرے گا ہم 2-3 دن کی ملاقاتوں کے بعد اس کا دل جو ہے نا اس کو جاری کر دیتے ہیں. اور دوسرا اس نے کہا کہ ان کے جو مرید ہیں ماشاءاللہ وہ جب ملنے کے لیے آتے ہیں نا تو پیر صاحب اگر ہاتھ دے تو ان کو ایسے کرنٹ لگتا ہے کہ وہاں جا پڑتا ہے اور تڑپنے لگ جاتا ہے. یہ کوئی نیا پیر ہے بھائی؟ حضور پاک نے تو کسی صحابی کا دل جاری نہیں فرمایا. ہاں ٹھیک ہے، دل بھی ذکر کرتا ہے، میرا ایمان ہے، میں منکر نہیں ہوں. جیسے زبان ذکر کرتی ہے دل بھی ذکر کرتا ہے. اللہ کی ہر چیز، بندے کی جو بنی ہوئی ہر چیز ذکر کرتی ہے. پتا پتا ذکر کرتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. لیکن ایسی شرطیں کرنا اور پھر یہ ہے کہ کرنٹ لگ جانا. اچھا کرنٹ ان کے مرید کو ہی لگتا ہے اور کو نہیں لگتا، سکھایا ہوا اسی کو ہے نا کہ میں جب تمہیں ملوں گا نا تو تم فون کرنٹ چھلانگ مار کے مسجد میں آ جانا، دھمال کھیلنا شروع کر دینا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کتنے پیر ہیں، کتنے مولوی ہیں اہل کتاب میں سے جو لوگوں کو دھوکہ دیتی ہیں ان کا مال بٹورتے ہیں. میں حاجیوں کی خدمت کے لیے آیا ہوں. میں نے عمرہ کیا ہے شوال میں. حج کرو گے بکری دینی ہوگی جناب. بکری نہیں ہے 10 روزے رکھ لینا. مسجد میں اردو میں بھی دعا کی جا سکتی اور ہر زبان میں دعا کی جا سکتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعونی، مجھ سے مانگو. یہ نہیں فرمایا عربی میں مانگو. جس کو عربی نہ آتی ہو یعنی وہ دعا ہی نہ مانگے، جان چھٹی، قصہ ختم. ایک آدمی کو عربی آتی ہی نہیں، ایک حرف بھی نہیں آتا، وہ کیا کہ دعا نہ مانگے. گھر بیٹھے بیٹھے مسئلے بناتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ بھی مولوی پہ اعتراض جو کرنا ہے تو کوئی بات تو اعتراض کی پکڑے نا. جنہوں نے بھی عید کے رمضان کے بعد عمرہ کیا ہے ان کو ایک بکری دینی ہوگی. اچھا وہ حنفی ہیں تب بھی ایک بکری دم کی پڑ گئی، اور اگر حنبلی شافعی ہیں تو تمتع ہو گیا.
بکری تو ہر حال میں دینی پڑے گی، اس میں وہ تمتع کی نیت کرے گا، اس میں جرمانے کی نیت کرے گا، چونکہ حنفی حضرات کے نزدیک مکے میں رہنے والے یا جو لوگ رمضان میں مکے میں آ گئے وہ بھی مکے والوں کے حکم میں ہیں، ان کو رمضان کی عید کے بعد عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی اگر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھ کے کھڑے ہو کے دعا مانگنا وتر کی بالکل سنت کے مطابق ہے، اور جو حنفی حضرات پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث مبارک میں موجود ہے، تو اس لیے کسی پہ اعتراض نہ کیا کرو، اور جو تمہارا مسلک ہے اس پہ عمل کرو، اس کے مطابق اپنا پڑھا کرو۔ ہاتھ باندھ کے دعا کرو جائز ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرو تو جائز ہے، کوئی یہ جھگڑا نہیں ہے، یہ افضل اولا کی باتیں ہیں، یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں کہ لڑائیاں شروع کر دو۔ واللہ اعلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله